مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے ساس اور نندوں کا خیال رکھے۔ ہمارے سماج میں ساس اور بہو کا جھگڑا روز کا معمول بنتا جا رہا ہے۔ عورت کے لیے سسرال مثالی درسگاہ ہی نہیں بلکہ امتحان گاہ ہوتا ہے، اور اس درسگاہ کی سربراہ ساس ہوتی ہے۔ ساس کی عقل مندی کی وجہ سے پورا گھر خوش رہ سکتا ہے۔ معزز ماں بہنوں، اگر ایمانداری سے جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ ہر ساس محدود ذہن کی ہوتی ہے۔ وہ یہ خیال کرتی ہے کہ جس طرح میری ساس نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا، میں اپنی بہو کے ساتھ ویسے ہی سلوک کروں گی۔ بہت سی باتوں میں انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے۔ اپنی بہو کو اکثر کہتے رہتی ہے، میں نے اپنے بیٹے کی پرورش میں سارا زیور، سارا پیسہ، سارا وقت لگا دیا ہے۔ اکثر ساس اپنے بہو اور بیٹے دونوں کو دبا کر رکھنا چاہتی ہے اور اپنے بہو سے جہیز کم لانے کی وجہ سے ناراض رہتی ہے، اور اکثر تانا دیتے رہتی ہے کہ آپ والدین نے ہمیں کیا دیا ہے، جائیے مانگ کر لائیے۔ نندے بھی تانے دیتے رہتی ہے، وہ یہ بھول جاتی ہے کہ وہ بھی کسی کے گھر کی بہو ہے، بہو بن کر جانے والی ہے۔ ہر ساس اپنی بہو کو بیٹی مانے اور ہر بہو اپنی ساس کو حقیقی ساس مانے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے مسائل دور ہو سکتے ہیں، ورنہ زندگی بھر ہمارے مسائل ہرگز بھی ختم نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں پر بیٹھی ہر ساس سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی بہو کا انتخاب دینداری دیکھ کر کریں۔ اسلامی نقطہ نظر سے معیاری رشتہ وہ ہے جس میں لڑکی دیندار ہو۔ دینداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس نے کسی دینی مدرسے سے عالمہ فاضلہ کا کورس کی ہو، بلکہ دینداری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے بنیادی مطالبات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والی ہو۔ ایسی لڑکی شوہر کی وفادار ہوگی، ساس کی خدمت گزار ہوگی، بلکہ خبیث امید ہے کہ وہ جذبہ ایثار سے سرشار، صبر و تحمل سے متصف، عفو درگزر کی حامل ہوگی۔ یہاں پر بیٹھی ہر ساس سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ ذرا اپنے زمانے کو بھلانے کی کوشش کریں۔ ہر ساس یہ سوچ کر برداشت کرے کہ اب میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، میرے بیٹے کے پاس وقت اس لیے کم ہو گیا ہے کہ وہ اب کسی کا شوہر ہے، میرے بیٹے کی محبت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ وہ اب کسی اور کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہر ساس سے میں کہنا چاہوں گی کہ ہر ساس اپنا یہ نظریہ بنائیں، عورت کا اصل گھر اس کا سسرال ہی ہوتا ہے۔ عورت کو زندگی بہترین ڈھنگ سے گزارنے اور معاملات سے بہتر طریقے سے نمٹنے کا ہنر تو اسے سسرال ہی سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ عورت کا اصل گھر یعنی میری بہو کا اصل گھر تو سسرال ہی ہے، یہیں سے وہ زندگی کی ہر اونچ نیچ کا مقابلہ کرنا سیکھتی ہے۔ جب تک ایک لڑکی اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہے، بڑے لاڑ و پیار میں پلتی ہے، بے فکر ہو کر زندگی گزارتی ہے، بے فکر اٹھتی ہے، بے فکر ہو کر سوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کی بہت ساری بنیادی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ ان باتوں کا علم اسے شادی کے بعد ہوتا ہے۔ بیچ میں آدمی سینڈوچ بن جاتا ہے۔ اگر امی کی طرف سے کچھ کہہ کر بیوی کو کچھ کہے، بیوی منہ پھلا لیتی ہے، میکے چلے جاتی ہے، الگ گھر کے مطالبے پر ہی واپس آتی ہے۔ اگر بیوی کی طرف سے کچھ سن کر اپنی امی کو کچھ کہے تو امی کیا کہتی ہے؟ آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، تو پورا بیوی کا ہو گیا ہے، بیوی کا غلام ہو گیا ہے، نوکر ہو گیا ہے، تو پورا بدل گیا ہے۔ اکثر اپنے بیٹے کو تانے دیتی رہتی ہے، بیٹا دیکھو اب تم اپنے والدین کو ٹائم کم دے رہے ہو، پہلے ٹائم زیادہ دیتے تھے۔ ہر ساس سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ ذرا اپنے لہجے میں نرمی اختیار کیجئے، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو حقیقی بیٹی کی طرح سمجھ کر اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کیجئے تو انشاءاللہ ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بیٹی ہر بہو کو میں یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ساس کو حقیقی ماں سمجھے، حقیقی ماں سمجھ کر اس کی تابعداری کرے، اس کی عزت و اکرام کرے، بلکہ حقیقی ماں سے بڑھ کر اپنے ساس کی تعظیم کرے، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے لیکن ساس اپنے شوہر کی ماں ہوتی ہے۔ ہر بہو کو میں یہ کہنا چاہوں گی، ہر بہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا یہ نظریہ بنائیں کہ آج ساس سسر کی خدمت سے جو دعائیں مجھے ملے گی وہ میرے آنے والی زندگی میں کئی مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں سے بچائے گی۔ آج ساس سسر کی ڈانٹ پر تھوڑا سا صبر،
कल मेरे बड़े बड़े मुसीबतों के आगे कड़वे सब्र से बचाएगा। आज सास ससुर की दुआ मेरे बच्चों की मुसीबतों के आगे खिला की तरह होगा। हर बहू से मैं जो यहाँ पर बैठी है उनसे कहना चाहूंगी, आप अल्लाह सुब्हान ताला की रजा के लिए अपने ससुराल की ग़ीबत कभी भी जाकर अपने मैके में ना करें। जिस तरह अपने वालिदैन के घर में कामकाज करने की वजह से प्यारी थी, इसी तरह ससुराल में खूबियों से काम लेकर हर दिल अजीज बन जाइए। हर बहू से मैं कहना चाहूंगी कि राज करने वाली, राज कबूल करने वाली सोच को खत्म करे। मामलात यहीं से बिगड़ते हैं। घरेलू मामलात बेजा हुक्म चलाने से, बेजा हुक्म मानने से नहीं चलते। हर बहू को मैं ये कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ अपने शौहर ही को अपनाने की कोशिश ना करे, बल्कि ससुराल में सास, ननंद, देवरानी, जिठानी हर एक को लेकर चले। हर बहू से मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने ससुराल में खूबियों से काम लेकर हर दिल अजीज बन जाइए। आपने सुना होगा कि फलानी औरत ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, फरमाबरदारी से ससुराल वालों का दिल जीत लिया है। तो ऐसा बनने के लिए काफ़ी मेहनत की, काफ़ी जस्तजू की, काफ़ी कुर्बानियों की ज़रूरत होती है। मिसाली बीवी तो वो है जिसकी तारीफ ससुराल और मैके दोनों में लोग करते रहे। मैं यहाँ पर बैठी हर सास और बहू से ये कहना चाहूँगी कि आप ज़रा एक दूसरे में खामियां तलाश करने की कोशिश ना करें। हर खूबियों से पाक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात है। अपने रब की रज़ा के लिए सब्र करना, बर्दाश्त करना सीखिए। याद रखिए, अगर आपने अपने मिजाज को बर्दाश्त करने वाला मिजाज बना लिया तो इंशाअल्लाह आपका घर जन्नती और मिसाली हो जाएगा।